بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات۔ لاسٹ ٹائم بیٹا ہم نے عقیدہ رسالت ڈسکس کیا، جس میں ہم نے رسالت کا مفہوم، نبی اور رسول میں فرق، وحی کی اقسام اور رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی، ان چیزوں کو ڈسکس کیا۔ تو آج ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات کو ڈسکس کریں گے، جن میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ بشریت ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، انبیاء کرام علیہم السلام کو نبیوں اور رسولوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم و بیش اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء یکے بعد دیگرے تشریف لائے، جن میں 313 رسول تھے۔ قرآن کریم میں 26 انبیاء کا ذکر موجود ہے۔ انبیاء کی خصوصیت سے مراد وہ اعلیٰ اوصاف اور عظیم الشان خوبیاں ہیں جو انہیں عام انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ انبیاء کا مقام و مرتبہ عام انسانوں سے بلند ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص قریب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بشریت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی نبی بنا کر بھیجے، نہ کہ کسی جن یا فرشتے کو۔ اگرچہ انبیاء ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان میں ایک واضح فرق یہ بھی ڈال دیتا ہے کہ ان پر وحی نازل فرماتا ہے۔ قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا۔ دوسری ہیڈنگ امین کی ہے۔ عام انسانوں سے ہٹ کر انبیاء کرام علیہم السلام زیادہ امین اور دیانتدار ہوتے ہیں، جس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے احکام کو امانت سمجھ کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جن احکام کی تبلیغ نبی لوگوں کو کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ہر نبی اپنے امین ہونے کا ان الفاظ میں اعلان کرتا ہے، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ و تبارک کا فضل ہے کہ جسے چاہے وہ عطا کرے۔ آگے جی، تبلیغ احکام الہی۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اللہ کے احکام اور تعلیمات اس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ جو احکام اور تعلیمات نبی بندوں تک پہنچاتا ہے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ آگے ہے جی، واجب الاطاعت۔ انبیاء کی اطاعت اور پیروی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا،
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے جو رسول بھیجا وہ اس غرض سے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اب نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام اللہ کا راستہ دکھانا، اس لیے نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے، امت کا معلم و مربی ہوتا ہے، امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتا ہے، قانون الہی کا شارح ہوتا ہے، اور قاضی اور حکم ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے قول و فعل میں مطابقت۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں رکھتے، جو بات کہتے ہیں پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ تمام انبیاء میں صادق اور امین کی صفت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کرو۔ آگے ہے جی معصومیت۔ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، وہ ایسا کامل انسان ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے۔ نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ آگے جی انبیاء جو ہیں وہ صاحب معجزات بھی ہوتے ہیں۔ عقل کو عاجز کر دینے والے عمل کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ایسے معجزات عطا کیے جس سے انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ معجزہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا، مٹی کے بنے ہوئے پرندے کو پھونک ماری تو وہ اصل پرندہ بن گیا۔ آخر میں انبیاء کی جو صفات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ انبیاء کو جو صفات ہیں وہ نیکی، تقوی، ذہانت اور عزم و ہمت جیسی بلند صفات کے انبیاء کرام علیہم السلام مالک تھے۔ آخر میں حاصل کلام ساری گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو معصوم اور گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ تمام انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کے مطابق تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کی ذات امت کے لیے عملی نمونہ اور ان کی اطاعت نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا موضوع گفتگو، انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیات۔ انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔